ان الحمد للہ تکبیر تشریق کب سے کب تلک پڑھی جائے گی اور اس کے الفاظ کیا ہے، اور عید الاضحیٰ کی نماز کی نیت اس کا طریقہ کیا ہے، مسبوق آدمی، اکیلا آدمی یعنی منفرد اپنی تکبیر تشریق کس طرح پڑھے گا، میں آپ حضرات کے سامنے وضاحت کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تکبیر تشریق دیکھیے، تکبیر تشریق کے الفاظ، تکبیر تشریق ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے، سمجھ رہے؟ مرد، عورت، منفرد، مقتدی، امام سب کو پڑھنا بلند آواز سے۔ عورتیں سری پڑھے گی یعنی آہستہ آواز سے تکبیر تشریق پڑھے گی، اور مرد بلند آواز سے پڑھے گی۔ اب تکبیر تشریق کب سے کب تلک پڑھی جائے گی؟ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر کے اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے تکبیر تشریق۔ فرض نماز کے بعد ہی فوراً پڑھے، بعد میں نہ پڑھے، یعنی الفاظ یہ ہے تکبیر تشریق کے الفاظ: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب عید الاضحیٰ کی نماز کا طریقہ، اس کی نیت کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے نیت دل کے ارادے کا نام نیت ہے، بس دل سے نیت کر لے وہی کافی ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں۔ ہاں، اگر زبان سے کہنا بہتر سمجھو تو بس آپ کو بہت مختصر طریقے سے بتلاتا ہوں، بس آپ کو یہ الفاظ کہنے ہیں: میں بقرعید کی نماز پڑھا رہا ہوں۔ اگر آپ امام ہیں اور آپ اگر مقتدی ہے تو آپ کو بس یہ کہنا ہے کہ میں بقرعید کی نماز پڑھ رہا ہوں، بس اتنا کافی ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ آپ گھر سے آتے ہیں بقرعید کی نماز کے لیے، تو آپ آ کر کے نیت ایسے ہی باندھ لیتے ہیں بغیر سوچے۔ دیکھیے، آپ سوچتے ہو کہ ہماری بقرعید کی نماز، عید الاضحیٰ کی نماز نہیں ہوئی، آپ کی نماز ہو گئی، کیونکہ آپ گھر سے اسی لیے آئے تھے کہ میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے لیے عیدگاہ میں جا رہا ہوں، آپ کی نیت یہ تھی، تو آپ کی نماز درست ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب نیت دیکھیے، اب اس کی نیت سن لیجئے۔ نیت 3 تکبیر، 3 پہلی رکعت میں ہوگی اور 3 تکبیرات دوسری رکعت میں ہوگی، یعنی ٹوٹل 6 تکبیرات ہے۔ سب سے پہلے امام نیت کرنے کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیں گے۔ امام صاحب ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد 3 تکبیرات ہوگی۔ پہلی تکبیر اللہ اکبر، امام صاحب ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، آپ کو بھی ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ 3 تکبیرات میں سے پہلی تکبیر ہے۔ پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، 2 تکبیر ہوگی۔ پھر تیسری تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیں گے۔ امام صاحب اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ، بس آپ کو آہستہ سے آمین کہنا ہے مقتدیوں کو۔ اس کے بعد کوئی سورت پڑھیں گے، سورت پڑھنے کے بعد کھڑے ہو گئے، رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، سجدہ کرنے کے بعد اسی طریقے سے 1 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ امام صاحب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے تو سب سے پہلے امام صاحب قرات کریں گے، قرات کرنے کے بعد 3 تکبیر ہوگی۔ امام صاحب قرات کرنے کے بعد سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد، یعنی 1 مکمل پڑھنے کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔
دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، اور چوتھی جو تکبیر ہوگی وہ اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع میں جانا۔ چوتھی تکبیر ہاتھ اٹھانے کے لیے نہیں ہوگی، چوتھی تکبیر رکوع کرنے کے لیے ہوگی۔ اس کے بعد امام صاحب رکوع سجدہ کرنے کے بعد تحیۃ درود شریف پڑھنے کے بعد سلام پھیر لیں گے۔ اس کے بعد امام صاحب کو اگر آپ امام ہیں تو مختصر طریقے سے دعا کرا دینی چاہیے۔ اس میں ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ دعا جو ہے دعا خطبے سے پہلے ہی کرنی ہے۔ 2 خطبے ہو گئے تو خطبے کے بعد دعا نہیں کرنی، خطبے سے پہلے ہی دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق